اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ صدق اللہ العظیم۔ عمرے کے احکام و مسائل گزشتہ 2 خطبات سے چل رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم ان مسائل کو مکمل طور پہ سمجھیں گے، یعنی کہ آج اس عنوان کی تکمیل کریں گے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک عمرے کے احکام بیان کرتے ہوئے ہم احرام تک پہنچے تھے کہ احرام باندھنا ہے تو کس طریقے سے، مرد کا احرام کیا ہے اور عورت کا احرام کیا ہوگا۔ احرام حج یا عمرے کے لیے وہ ایک خاص لباس ہے جو ایک خاص نیت کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ مرد کے لیے اس کی 2 چادریں ہیں اور یہ 2 چادریں وہ ہیں کہ جن کو سلائی نہیں کیا گیا، یعنی کہ سوٹ کی شکل میں ان کو نہیں بنایا گیا۔ ویسے اگر کسی آدمی کو تہ بند باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، جو چادر باندھی جاتی ہے وہ اسے طریقہ نہیں، یا اسے خطرہ ہے کہ رش کے اندر کھل سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کو سلائی لگا کے ایک گول شکل دے کے پھر اس کو چادر کی شکل میں باندھ لے، یا علماء یہ اجازت بھی دیتے ہیں کہ اس کو بٹن بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ دوسری چادر آپ اوپر اوڑھیں گے، جیسے عام سردیوں میں ہم گرم چادر لیتے ہیں، اس انداز سے آپ چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں گے۔ چادروں کا سفید ہونا ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے۔ زیادہ تر صحابہ کرام سلف صالحین سفید چادروں کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ ویسے کسی بھی رنگ کی چادر ہو سکتی ہے، دونوں چادریں ایک ہی رنگ کی ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کا رنگ مختلف ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب احرام باندھنا ہے اس وقت مرد کا سر ننگا ہوگا، اور چادر کے اوپر اگر انسان کو خطرہ ہے کہ یہ کھل جائے گی تو اپنے تہ بند کے اوپر انسان بیلٹ باندھ سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ بسا اوقات حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے بیلٹ ملتے ہیں، اس کے اندر وہ اپنے پاسپورٹ دیگر کاغذات بھی رکھ لیتے ہیں اور وہ بیلٹ اپنی چادر کے اوپر بھی باندھ لیتے ہیں۔ احرام کی حالت میں آپ گھڑی پہن سکتے ہیں، اینک لگا سکتے ہیں، انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لیکن اگر جرابیں پہننا چاہتے ہیں یا موزے پہننا چاہتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے نیچے تک آپ اس کو پہنیں گے۔ آج کل ایسی جرابیں مل جاتی ہیں جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوتی ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ ان جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں جو فل جراب ہوتی ہے وہ بھی نہیں پہنی جا سکتی، موزہ بھی نہیں پہنا جا سکتا۔ طواف کرتے وقت آپ جوتا پہن سکتے ہیں، لیکن وہ جوتا کہ جو پاک اور صاف بھی ہو اور ٹخنوں سے نیچے تک ہو۔ عورت کا احرام، عورت کا اپنا لباس ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کا یہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، زیادہ فیشنی اور زیادہ قیمتی اور اس طرح کا جو بڑکیلے رنگ کا لباس یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہاں پہ ایک عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری کا اظہار کرنا ہے، اپنے تذلل کا اظہار کرنا ہے۔ اور عورت کے لیے
بہت ہی بہتر ہے کہ عورت اپنے لباس کے اوپر برقع پہنے، اس کے ساتھ عورت پردہ بھی کرے گی لیکن نقاب نہیں پہنے گی۔ میں نے پیچھے جمعے میں بتایا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اوپر پلو لٹکا لے گی، پردہ اس کا ہو جائے گا۔ اگر اس کا وہ پلو چہرے سے ٹچ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دستانے نہیں پہنے جا سکتے، جیسا کہ خواتین اکثر پردے کے لیے دستانے پہنتی ہیں، لیکن احرام کی حالت میں دستانے پہننا جائز نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں کون سے کام کرنے جائز نہیں ہیں؟ ان میں سب سے پہلا کام ہے کہ نہ تو آپ اپنے بال اکھاڑ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اگر خارش کرتے وقت یا غسل کرتے وقت آپ کے بال گر گئے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشبو لگانا احرام کی حالت میں منع ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو مرد لگا سکتا ہے، عورت کے لیے خوشبو ویسے ہی لگانا جائز نہیں ہے۔ احرام سے پہلے آپ خوشبو لگا لیں، اپنے جسم پر لگائیں گے، احرام کی چادروں کو خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اور احرام کے بعد بھی اگر وہ خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد مرد سلا ہوا کپڑا، قمیص یا شلوار وغیرہ نہیں پہن سکتا۔ چوتھا کام جو حرام ہے مرد کے لیے احرام کی حالت میں، اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا۔ سر کے اوپر ٹوپی لینا، گرم ٹوپی رکھنا، رومال رکھنا، ایسی چیز جو سر کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، یہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ البتہ چھتری کے ذریعے اپنے اوپر سایہ کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا، منع ہے، حرام ہے۔ نہ شکار کے ساتھ، شکار کرنے والے کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اگر خامد اور بیوی دونوں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو دونوں کی مقاربت احرام کی حالت میں منع ہے، اور بلکہ دونوں میاں بیوی کی جو مخصوص باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں کرنا بھی حرام ہے۔ احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیزیں احرام کی حالت میں منع اور حرام ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد بسا اوقات ہم اپنی آسانی کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھ لیتے ہیں اور جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں، اور بہتر ہے کرنا بھی یہی چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت احرام باندھ لیں، یا آپ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، چونکہ جہاز کے اندر مخصوص جگہ ہوتی ہے، تھوڑی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے احرام باندھنے تک میقات گزر جائے، تو لہٰذا آپ گھر سے یا ایئرپورٹ سے نکلتے وقت احرام باندھ لیں۔ لیکن احرام کی پابندیاں ابھی آپ پہ لاگو نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب احرام کی چادریں پہن لی تو احرام کی پابندیاں انسان پہ ضروری ہو گئیں۔ احرام کی پابندیوں کے اندر آپ ابھی نہیں آئے۔ احرام کی پابندیوں میں اس وقت آئیں گے جب میقات پر پہنچیں گے اور احرام کی نیت کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے یہاں سے اپنی گفتگو چھوڑی تھی، اب میں یہاں سے مزید آگے لے کے چل رہا ہوں۔ میقات کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر۔ جب میقات کا اعلان ہو کس وقت ہم میقات پر پہنچ چکے ہیں، میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی اعلان ہو جاتا ہے، آپ الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنی نیند ختم کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میقات گزر جائے اور آپ سوئے رہیں۔ اپنے ساتھ والی سواری سے کہہ دیں اگر مجھے نیند آ جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سفر کے اندر ان کو بڑی نیند آتی ہے، تو جب میقات پر پہنچیں اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے۔ جب نیت کر لی، میقات پر پہنچ گئے، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں، اس سے پہلے آپ احرام کھول دیں، آپ عمرے سے واپس آ جائیں، عمرے کا ارادہ کینسل کر دیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب میقات پر پہنچ گئے، نیت کر لی، تو پھر پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور نیت کیسے کی جائے گی؟ نیت کے میں تمہیں نیت کے اندر 3 مسئلے بتا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے نیت کے اندر، اللہم لبیک بعمرہ۔ آپ یہ الفاظ کہیں گے، اللہم لبیک بعمرہ۔ اگر حج بھی کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ حج کی نیت بھی کریں گے، اللہم لبیک بعمرۃ والحج۔ لیکن اگر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ اللہم لبیک بعمرہ، یہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں، اللہم لبیک عمرہ، یہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں۔ اس کے ساتھ
ایک نیت لازمی کر لیں. عموماً ہمارے لوگ یہ نیت نہیں کرتے اور پھر ان کو ایک دم دینا پڑ جاتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے. وہ نیت یہ ہے اللہم فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. اے اللہ اگر میرے لیے کوئی رکاوٹ آ گئی عمرہ کرنے سے، کسی چیز سے میں رک گیا، تو جہاں پر میرے سامنے کوئی رکاوٹ آئے گی میں وہیں پہ احرام کھول دوں گا. اگر آپ نے یہ نیت کر لی، اللہ نہ کرے کوئی رکاوٹ آ گئی، آپ پہ کوئی پابندی لگ گئی، سعودیہ ایئرپورٹ پہ پہنچے وہاں انہوں نے ڈی پورٹ کر دیا، یا وہاں جا کے انسان بیمار ایسا ہو گیا کہ عمرہ کر ہی نہیں سکتا، یا عورت بیچاری گئی ہے اور اس کا معاملہ وہ نماز نہ پڑھنے والا آ گیا اور وہاں پہنچ گئی، اب اسے عمرے کا ٹائم نہیں مل رہا، ایسی صورت میں اس کو دم نہیں دینا پڑے گا، قربانی نہیں دینی پڑے گی، چونکہ وہ نیت کر چکی تھی، اللہ سے وعدہ کر چکی تھی کہ یا اللہ جہاں پہ رکاوٹ آئے گی وہاں پہ اپنا احرام میں کھول دوں گا. اب چونکہ آپ نے یہ نیت کر لی تھی، میں الفاظ دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں. فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. یہ الفاظ اگر آپ تھوڑے شارٹ الفاظ کہیں تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں اللہم محلی حیث حبستنی، اللہ میں وہاں پہ اپنا احرام کھول دوں گا جہاں پہ میرے سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی. اس لیے عموماً ہمارے لوگ یہ نیت نہیں کرتے اور پھر جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر ان کو ایک جانور قربانی دینا پڑتا ہے. جب آپ نے نیت کر لی، احرام پہلے باندھ چکے تھے، میقات پہ پہنچے، نیت کر لی، اور نیت کرنے کے ساتھ اب آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. مرد ہے یا عورت ہے وہ تلبیہ پڑھیں گے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں بھی بلند آواز سے پڑھیں گی، لیکن عورت اپنی آواز تھوڑی سی دھیمی رکھے گی. بالکل خاموشی کے ساتھ عورت کا تلبیہ پڑھنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مرد کے لیے ہے. البتہ یہ ہے کیونکہ قرآن مجید نے کہا فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز بہت نرم کر کے بہت بلند آواز نہ کرو. لہٰذا اس دلیل سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ عورت پڑھے گی اونچی آواز میں، لیکن مرد کی نسبت اپنی آواز دھیمی رکھے گی. اور تلبیہ کیا پڑھنا ہے جی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. جہاز کے اندر بھی، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں پہ آپ کا معاملہ کلیئر ہو رہا ہے، وہاں بھی، حتیٰ کہ جدہ کی طرف سفر شروع کر دیا وہاں بھی، اور اس وقت تک آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے جب تک آپ بیت اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ نہیں لیتے. البتہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جب مکہ کی حدود میں آپ داخل ہو جائیں گے اس وقت تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. لیکن صحیح دلائل کی روشنی میں یہی نظر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ، جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں گے اس وقت تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. آپ اس سے پہلے اپنے ہوٹل میں گئے، اپنا سامان رکھا، تو یہ بھی ممکن ہے. کچھ لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ ہم چونکہ تھک گئے ہیں، سفر کیا ہے، ظاہر ہے 5-6 گھنٹے کا سفر جہاز کا ہے، پھر آپ گھر سے نکلے، وہ کتنا سفر کیا. کچھ انسان تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اپنے ہوٹل پہ پہنچے، اپنا سامان رکھا، اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر سکتے ہیں، جائز ہے. ایسا لازمی نہیں ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے اور بغیر سامان رکھے سیدھا آپ بیت اللہ میں پہنچیں گے اور طواف جا کے شروع کر دیں گے. اگر یہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی دوست، کوئی بزرگ، کوئی عورت آرام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آرام کرنے کی اجازت ہے. اپنے ہوٹل پہ پہنچے، آرام کریں، جب تھوڑا سکون محسوس کریں تو پھر طواف کرنے کے لیے چلے جائیں. اب جب بیت اللہ کے لیے آپ گئے، بیت اللہ کے اندر داخل، وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہوئے کچھ لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما. یہ دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ دعا نقل کی ہے، لیکن اس کی سند سخت ضعیف ہے، اس لیے علماء اس کے پڑھنے سے روکتے ہیں. لہٰذا یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے اس وقت مسجد میں داخل ہونے کے آداب وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھیں گے، اور اگر جوتا اتارنا ہے تو پہلے
بایاں پاؤں اتاریں گے، بعد میں دایاں پاؤں اتاریں گے، اور دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے رکھیں گے، اور مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا اگر آپ آسان لفظوں میں پڑھنا چاہیں، چھوٹی پڑھنا چاہیں، بڑی دعا کسی کو یاد نہیں ہو رہی تو وہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اتنی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ مکمل دعا پڑھی جائے۔ جب آپ سفر کر رہے ہیں، ٹائم نکالا، اپنے پیسہ لگایا، تو دعا بھی یاد کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے انسان سفر شروع کر دیتا ہے، سفر کے دوران جاتے ہوئے دعا کر لیں۔ اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلا کام بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اب آپ کا عمرہ شروع ہو چکا ہے، بیت اللہ کا طواف کہاں سے شروع کریں گے؟ باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے، فرش کے اندر لائن لگی ہوئی سبز رنگ کی، سبز رنگ کی لائٹ بھی لگی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ لائٹ حجر اسود کی ہے اور سبز لائن حجر اسود کی ہے۔ حجر اسود سے آپ نے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ فرما دے، اگر موقع مل جائے تو حجر اسود کو بوسہ دے کے پھر اپنا طواف شروع کریں گے، اور اگر موقع نہیں مل رہا، صرف ہاتھ لگانے کا یا چھڑی لگانے کا موقع مل رہا ہے، تو پھر آپ چھڑی لگا کے، ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح روایات سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہ بوسہ دینے کا موقع مل رہا ہے، نہ ہاتھ لگانے کا موقع مل رہا ہے، رش اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، وہ حرمت کی جگہ ہے، وہ احترام کی جگہ ہے، وہاں پر تو کسی چونٹی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، جوؤں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، کسی پرندے کو بھگانا جائز نہیں ہے، تو وہاں پر ہمارے بھولے بھالے لوگ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے شوق میں لوگوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے اس وقت۔ یہ ضروری اور فرض نہیں ہے، اجازت ہے، مستحب چیز ہے۔ آپ کو موقع مل گیا تو سعادت ہے، نہیں موقع ملا تو پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر موقع نہیں ملا، آپ دور سے یوں اشارہ کر کے، اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ اپنا طواف شروع کر دیں۔ جب آپ نے اشارہ کیا تو اب ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا طواف شروع کریں گے۔ لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کا ضرور خیال کیجئے گا۔ ایک، وضو کر لیں، اگرچہ وضو طواف کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے، وضو کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ کچھ علماء نے وضو کو شرط قرار دیا ہے، لیکن یاد رکھیں وضو صرف نماز کے لیے شرط ہے، باقی کسی عبادت کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کے بھی طواف کریں گے طواف ہو جائے گا۔ لہٰذا طواف شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کا خیال کرنا، ایک تو بہتر ہے کہ وضو کر لیں، وضو کرنے سے روحانیت اور ملتی ہے، یہ بھی ایک خاص عبادت ہے وضو کرنا، اس کے اپنے فضائل ہیں۔ دوسرا یہ کرنا ہے کہ اپنا دایاں کندھا یہ ننگا کر لینا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب احرام باندھتے ہیں نا، احرام باندھنے کے ساتھ ہی دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دائیں کندھے سے احرام کی چادر اس وقت اتارنی ہے جب طواف شروع کرنے لگیں گے، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ دو کام ضرور کر لیں، اپنا دایاں کندھا اس سے چادر اتار کے اپنے بغل کے نیچے سے گزار لیں، دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا۔ اب طواف شروع کر دیں۔ طواف شروع کرتے وقت اس طرح کریں گے کہ بیت اللہ ہمارے بائیں کندھے کی سائڈ پہ ہوگا، جس طرف ہمارا بایاں کندھا ہے نا اس طرف بیت اللہ ہوگا، اور یہ دائیں سائڈ بنے گی، ہم دائیں سائڈ کی طرف طواف شروع کریں گے۔ طواف کرتے وقت کچھ لوگوں نے وہاں پہ کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں، موبائل کھولے ہوتے ہیں، اور وہ اوپر سے دیکھ کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خاص دعائیں بتائی جاتی ہیں، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے۔ ان دعاؤں کا کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ طواف کرتے وقت آپ جو مرضی دعا پڑھیں، جو مرضی ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، قرآن مجید کی تلاوت، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب رکن یمانی پر پہنچیں گے، اس کا باقاعدہ نشان لگا، آپ کو پتہ چلے گا
رکن یمانی پر پہنچیں گے، رکن یمانی سے لے کے بیت اللہ تک، بیت اللہ کے ایک کنارہ یہ رکن یمانی ہے اور دوسرے کنارے پر حجر اسود ہے۔ یہ جو اتنا فاصلہ ہے نا رکن یمانی سے حجر اسود کا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا پڑھی ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھی جائے، 3 بار پڑھی جائے، جتنا آپ کو موقع مل جائے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ جب حجر اسود پہنچیں گے پھر یہ دعا پڑھنا ختم کر دیں گے، دوبارہ حجر اسود میں پہنچے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے آپ چکر بھول بھی سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا دوسرا چکر ہے یا تیسرا چکر ہے۔ تو جس چکر پہ آپ کو یقین ہے، ظاہر ہے جب غلطی انسان کرتا ہے بھول جاتا ہے تو ایک چیز پر یقین ہوتا ہے کہ میں نے 2 چکر لگا لیے یا 3 لگا لیے۔ اب جب 2 کا اختلاف ہوا تو 2 تو یقینی ہے نا، آپ کے ذہن میں یہ پکا ہے کہ 2 تو میں نے ضرور لگا لیے۔ اب 2 شمار کر لیں، باقی چکر پورے کر لیں۔ طواف کے دوران اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا کچھ تھوڑا بہت موقع ملتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے گفتگو کرنے کی، تو آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن صرف گپیں لگاتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، سیلفیاں لیتے رہنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اجازت ہے آپ گفتگو کسی سے کرنا چاہیں، ضرورت کی بنیاد پہ تو ہو سکتی ہے۔ 7 چکر پورے کرتے ہوئے جب طواف کر رہے ہیں تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، مرد رمل کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے 3 چکر آپ پہلوانوں کی طرح یوں کندھے ہلا ہلا کے چلیں گے، اور یہ صرف طواف قدوم کے اندر ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو عمرے کے طواف کے اندر آپ پہلے 3 چکر رمل کریں گے۔ اگر اس کے بعد آپ نفلی طواف کرتے ہیں تو نفلی طواف کے اندر آپ رمل نہیں کریں گے، اس وقت پھر یوں دوڑ کے نہیں چلیں گے۔ عمرے کا جو طواف ہے اس کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، لیکن مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جب حجر اسود پہ پہنچیں گے، حجر اسود پہ آپ پہنچے، طواف شروع کیا تو حجر اسود پہ بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا اور یہ پڑھ کے طواف شروع کرنا۔ دوبارہ جب بھی حجر اسود پہ پہنچیں گے اس وقت یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر موقع مل گیا بوسہ دینے کا تو یہ پڑھ کے بوسہ دیں، موقع نہیں ملا آپ یوں ہاتھ کا اشارہ کر دیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ آگے چلیں۔ اس کے بعد پھر جب طواف مکمل ہو جائے گا، 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، طواف کے دوران اگر ایک انسان تھک گیا ہے، ظاہر ہے کئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیماری کا عالم بھی ہوتا ہے، وہ طواف کرتے کرتے تھک گیا یا اس کی چلنے کی روٹین نہیں تھی، تو وہ کچھ دیر کے لیے طواف کے دوران بیٹھ بھی سکتا ہے، کہیں بیٹھ کے کچھ دیر آرام کر لے، پھر دوبارہ طواف وہیں سے شروع کر دے۔ اگر طواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ، طواف روک دیا جائے گا۔ تو آپ اپنی جگہ یاد رکھیں، جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا ہے وہیں سے آپ اپنا طواف دوبارہ شروع کریں گے۔ اگر وہ جگہ یاد نہیں یا رش کی وجہ سے وہاں موقع نہیں مل رہا تو دوبارہ حجر اسود سے آ کے وہیں سے اپنا چکر شروع کریں گے۔ پہلے آپ نے 2 چکر لگا لیے تو آپ 5 چکر اور لگائیں گے، پہلے آپ 3 چکر لگا چکے تھے تو 4 چکر اور لگا لیں گے۔ وہ پہلے چکر یاد رکھیں گے، بعد میں چکر پورے کر لیں گے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ مقام ابراہیم کیا میں پہلے بتا چکا ہوا ہوں۔ مقام ابراہیم پہ اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا، رش زیادہ ہے، تو مسجد حرام کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان 2 رکعات کے اندر پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھیں گے، اس کو یاد کر کے جائیے گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پہلی رکعت کے اندر یہ سورت پڑھیں گے اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بلکہ روٹین بنا لیں کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا ان کا طریقہ بھی ایسے ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھی جاتی ہے اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ آج اگر آپ یہ روٹین بنا لیں گے تو وہاں جا کے پڑھنا آسان ہوگا، ورنہ بھول جاتا ہے انسان۔ لیکن اگر آپ بھول گئے، آپ نے کوئی اور سورت پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
ایسا نہیں کہ آپ کی 2 رکعت قبول نہیں ہوگی. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر زمزم پہ جائیں. زمزم کے باقاعدہ کولر رکھے ہوتے ہیں یا جہاں بھی آپ کو زمزم میسر آتا ہے وہاں سے جا کے پیٹ بھر کے جتنا پی سکتے ہیں زمزم پئیں آپ. اور یاد رکھیں زمزم پیتے وقت آپ جو بھی نیت کریں گے کائنات کا خالق و مالک اس نیت کو پورا کرے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم آپ جس ارادے سے پئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیت آپ کا ارادہ پورا کر دے گا. محدثین صحابہ کرام جب بھی زمزم پیتے تھے تو باقاعدہ نیت کیا کرتے تھے. زمزم پیٹ بھر کے پی لیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کے اوپر تھوڑا سا زمزم ڈالیں. جتنا آپ آسانی سے ڈال سکتے ہیں آپ کو ڈالنا چاہیے. رسول اللہ کی سنت ہے کہ زمزم کا تھوڑا سا پانی اپنے سر پہ ڈالیں. سر کے اوپر زمزم ڈالنے کے بعد پھر آپ سعی کریں گے. یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں بیت اللہ کے بالکل قریب ہیں. اب تو شاید وہ سارا وہاں پہ چھت دیا گیا ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں, نشانیاں لگی ہوئی ہیں, رہنمائی کے لیے لوگ موجود ہیں. پہلے صفا پر جائیں گے, صفا پہاڑی پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پہ گئے اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ آیت آپ یاد کر کے جائیے. صفا کے اوپر چڑھیں. اگر چڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, اگر رش زیادہ ہے آپ صفا کے اوپر نہیں چڑھ پا رہے تو جہاں تک موقع ملتا ہے وہاں تک آسانی سے جائیں. کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. صفا کے اوپر چڑھنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک موقع ملتا وہاں پر جائیں. وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر یہ آیت پڑھیں, بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کریں اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھیں. اور یہ دعا لازماً یاد کر کے جائیے, رسول اللہ کی سنت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا پڑھیں گے. اس کے بعد اچھا وہاں پہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ یوں اٹھا کے یا یوں ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایسا کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر آپ اپنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو صفا کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے آپ وہاں پہ دعائیں کریں. جتنی دعائیں کر سکتے ہیں, جتنی دعائیں کر سکتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کریں, رو رو کے اللہ سے مانگیں. جب آپ صفا سے فارغ ہو جائیں اب نیچے اتریں. اب نیچے اتر کے دوڑ نہیں لگا دینی بلکہ نیچے اتریں گے تو 2 نشان لگے ہوئے میلین اخضرین, سبز رنگ کے 2 ستون ہیں. باقاعدہ چھت کے اندر بھی وہ لائن لگی ہوئی ہے, فرش پر بھی لائن لگی ہوئی ہے سبز کلر کی. وہاں سے دوڑ لگائیں گے. اور دوڑ کے مطلب یہ نہیں کہ آپ 30 کی سپیڈ پہ دوڑنا شروع کر دیں بلکہ پہلوانوں کی طرح تھوڑا تیز تیز چلیں گے. اور آگے جہاں پہ لائن لگی وہاں تک دوڑ لگانی ہے. آگے جہاں پہ جب نشان آئے گا وہاں تک دوڑ لگا کے آپ اپنی دوڑ ختم کر دیں. اس سے آگے پھر آرام سے سکون سے چلنا شروع کر دیں. یہ دوڑ اگرچہ خواتین بھی لگائیں گی, خواتین اس میں تھوڑی ہلکی دوڑ لگائیں گی, مردوں کی طرح نہیں دوڑیں گی. چونکہ خواتین کے یہاں پہ نہ دوڑنے کی کوئی دلیل, کوئی بنیاد نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین نہیں دوڑیں گی لیکن میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر کسی کے پاس ہو تو میں رجوع کر لوں گا اپنے مسئلے سے. بہرحال خواتین مردوں کی نسبت ہلکی دوڑ رکھیں گی چونکہ ان کے وقار, ان کے پردے کا ایک اہتمام ہے. جب وہاں پہ اگلا نشان آئے گا وہاں تک دوڑ لگانی ہے. اس کے بعد پھر آپ مروہ پہاڑی پہ چڑھیں گے. مروہ پہاڑی پہ چڑھ کے وہی دعا پڑھیں گے جو آپ نے پہلے صفا پہ پڑھی تھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر وہاں پہ آپ دعا کر سکتے ہیں. کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں, جتنی دعا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. اور پھر مروہ سے نیچے اتریں. وہی عمل پھر آپ جو 2 ستون سبز کلر کے ستون ہیں ان کے درمیان پھر دوڑ لگائیں گے. آپ مروہ سے صفا گئے تو 1 چکر پورا ہو گیا. پھر صفا سے مروہ پہ آئے تو 2 چکر پورے ہو گئے. پھر صفا سے مروہ پہ گئے تو 3 چکر پورے ہو گئے. اس طرح سے 7 چکر یہاں بھی پورے کرنے ہیں. جب 7 چکر پورے ہو گئے اب اس کے دوران جو صفا اور مروہ کے دوران آپ نے دوڑنا ہے نا, اس کے درمیان کوئی خاص دعا نہیں ہے. آپ ذکر اذکار کریں, آپ دعائیں کریں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, یہ جائز ہے.
کوئی خاص دعا یہاں پر موجود نہیں، کچھ لوگ خاص دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا 7 چکر، سائی 7 چکر مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد آپ اپنا سر منڈا سکتے ہیں۔ سر منڈانے کے 2 طریقے، ایک حلق کروانا، اور حلق کروائیں گے تو استرے کے ساتھ حلق کروائیں، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو لوگ اپنا سر منڈا رہے ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل کر دیں۔ صحابہ کرام نے کہا والمقصرین، اللہ کے رسول جو سر کے بال کٹوا رہے ہیں، چھوٹے کروا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اللہ جو سر منڈا رہے ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر رحمتیں نازل کر دیں۔ آپ نے صحابہ کرام نے پھر کہا والمقصرین، آپ نے پھر دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، اللہ جو لوگ سر منڈا رہے ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل کر دیں۔ چوتھی بار پھر آپ نے کہا والمقصرین، تیسری بار والمقصرین، اللہ جو لوگ سر منڈا رہے ہیں ان کے اوپر بھی رحمتیں نازل کر، جو بال کٹوانے والے ان کے اوپر بھی رحمتیں نازل کر۔ گویا کہ رسول اللہ نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ آپ سر منڈائیں اور اس طرح کے ساتھ۔ لیکن اگر کٹوانا چاہتے ہیں، بال چھوٹے کروانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے، مردوں کی خصوصاً، کہ وہ یہ کسی ایک جگہ سے اپنے بال تھوڑے سے کاٹ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصر ہو گیا ہے۔ اگر آپ بال کٹوانا چاہتے ہیں تو پورے سر کے بال کٹوائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آدھے سر کے کٹوا لیں اور آدھے سر کے چھوڑ دیں۔ اس کو حدیث میں قضا کہا گیا، تو قضا سے بچنا چاہیے، رسول اللہ نے منع فرمایا قضا سے۔ البتہ خواتین کے لیے اجازت ہے کہ خاتون اپنے سر کے بال تھوڑے سے کسی سائڈ سے لے کے اس کو کاٹ دے، اس کا یہ قصر اتنا ہی کافی ہے۔ ایک چٹکی بھر یوں اپنی انگلی کے اوپر بال لپیٹے گی چٹکی کی طرح، اور پھر اس کو کاٹ دے گی، اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس لیے خواتین کو اپنے پاس کینچی بھی رکھنی چاہیے۔ ایک عورت دوسری عورت کے بال کاٹ سکتی ہے، یہ عورت خود بھی اپنے بال کاٹ سکتی ہے۔ جب آپ نے حلق کروا لیا، آپ نے قصر کروا لیا، اب آپ کا احرام کھل گیا، اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، احرام سے باہر نکل آئے، احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر ختم ہو گئی۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اگر آپ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اس کے لیے گرچہ علماء کے مابین بہت زیادہ اختلاف ہے، اور علماء کے پاس تمام طرح کے دلائل موجود ہیں۔ علماء کا ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ علماء کا دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ حرم کی حدود سے باہر جائیں گے، جیسا کہ مسجد عائشہ ہے، تنعیم ہے، جیرانہ ہے، یہ سارے مقامات حرم سے باہر ہیں، آپ وہاں پہ جا کے احرام باندھیں گے اور پھر واپس آ کے عمرہ کریں گے۔ علماء کا تیسرا گروہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کسی میقات پر جائیں گے، میقات پر جا کے پھر احرام باندھیں گے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی میقات پر چلے جائیں۔ طائف کے علاقے کی طرف جو قرن منازل ہے وہ قریب ہے، تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے واپس آ جائیں۔ لیکن اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو کم از کم یہ ضرور کریں کہ حرم کی حدود سے باہر نکل جائیں، اور حرم کے باقاعدہ نشان لگے ہوئے حرم کی حدود کے، حرم کی حدود سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے احرام باندھیں اور پھر واپس آ کے عمرہ کریں۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے احرام باندھا ہے، احرام کی حالت میں آپ احرام کھول کے غسل بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ پھر وہی چادریں پہن لیں۔ احرام باندھنے کے بعد غسل کی آپ نے چادریں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو چادریں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ 2 چادریں آپ نے پہن کے احرام باندھا تھا، عمرہ کیا تھا، دوبارہ پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی احرام کے ساتھ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب اس کو دھوئیں گے تو پھر دوسرا عمرہ ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ انہی چادروں کے ساتھ دوبارہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر دھونا چاہتے ہیں، میلی ہو چکی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کو دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف 2 منٹ آپ اور لیتا ہوں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے رہ جانے سے عمرہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ مثلاً آپ نے احرام نہیں باندھا، احرام باندھا لیکن عمرے کی نیت نہیں کر سکے تو پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، یا طواف کیا لیکن مکمل نہیں کیا، عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ صفا مروہ کی سعی نہیں کی، سعی کیے بغیر احرام کھول دیا، عمرہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس کا کوئی فدیہ، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن عمرہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آپ کا پہلا عمرہ باطل ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی حالت میں
احرام کی حالت میں اگر بال کٹوا لیے، یا احرام کی حالت میں اپنے بال اکھاڑ لیے، یا احرام کی حالت میں ناخن کاٹ لیے، احرام کی حالت میں سر پہ کوئی کپڑا لے لیا، ٹوپی لے لی، یا اپنے کپڑے پہن لیے احرام کی حالت میں، خوشبو لگا لی، شکار کر لیا، میاں بیوی دونوں گئے ہوئے تعلق قائم کر لیا، تو اس طرح یہ کام کرنے سے اب آپ پہ دم دینا لازمی ہوگا۔ دم دیں گے، اور دم کیا ہوگا؟ ایک جانور قربانی کے طور پہ دینا، اور وہ مکہ والے لوگوں کو دینا کہ مکہ کے لوگ ہی وہاں سے کھائیں گے، کوئی اور لوگ نہیں کھائیں گے، حتیٰ کہ جو قربانی دینے والا وہ خود بھی اس سے نہیں کھائے گا، مکہ والوں کے لیے قربانی ہوگی۔ اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے یا فدیہ دینا پڑے گا۔ اس طرح زیارات کا حکم ہے۔ کچھ لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ زیارتوں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ بھئی زیارتوں کے لیے جانا عمرے کا حصہ نہیں ہے، مدینہ منورہ جانا عمرے کا حصہ نہیں، عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ غار حرا کی طرف جائیں، غار ثور کی طرف جائیں، دیگر زیارتوں کی طرف جائیں، یہ آپ کا شوق ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا ذوق ہے، جانا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو عمرے کا حصہ سمجھ کے نہیں جائیں گے۔ مدینہ منورہ جائیں گے، محبت کے لیے جائیں گے، شوق کے لیے جائیں گے، اللہ کے رسول کی محبت میں وہاں جائیں گے، لیکن عمرے کا حصہ نہیں ہوگا۔ عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمرے کے دوران جب بھی آپ گئے، وہاں پہ زیارتوں کے لیے گئے، سیلفیوں سے، زیادہ تشہیر سے بچنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص رکھنا چاہیے۔ اس کے تشہیر کرنے سے، شہرت کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ کر لے، بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر